بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ پہلے سے میں ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے دل پہ وہ بہت بھاری گزرے گا. شاید کچھ لوگوں کو بڑا رنج اور دکھ بھی ہو اس ٹاپک کے بارے میں سن کے کہ یہ بھی کوئی دل کی بیماری ہو سکتی ہے, اور وہ بیسکلی ہے کھانے پینے میں اسراف کرنا. تو انشاءاللہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے, اور شاید آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی جی کھانے پینے میں اسراف کرنے کا دل کے معاملات سے کیا تعلق ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو یہ تو کلیئر کٹ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اس کے اندر زیادتی نہ کرو. اب یہ اصل میں چیز کیا ہے کہ اگر آپ انسان, میرے اپنے مشاہدے میں بھی یہ چیز آئی ہے, جو انسان بھی اپنے آپ کو کھانے پینے کی, جس کو ایپیٹائٹ کہتے ہیں نا, کیونکہ دو قسم کی انسان میں ایپیٹائٹس ہوتی ہیں, ایک کھانے پینے کی ہوتی ہے اور ایک اس کے سیکشل ریلیشنز ہوتے ہیں. اگر وہ یہ کھانے پینے کی ایپیٹائٹ کنٹرول کر لے, اس کے اوپر کمانڈ اس کی آ جائے اور اس کی ماسٹری کر لے, تو میں کہتا ہوں وہ کوئی بھی کام چھوڑ سکتا ہے. یعنی اگر اس میں اتنا سیلف ریسٹرینٹ آ جائے کہ وہ چیز جو میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے یا اسراف میں آ رہی ہے میں وہ نہیں کروں گا, اس لیول کا جس میں کنٹرول آ جائے, اس کے دل کا سمجھیں تزکیہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو اب یہ کھانے پینے میں کن چیزوں کے اندر ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلے تو ان چیزوں سے جو حرام ہے, کلیئر کٹ جو چیز حرام ہے. اب حرام کیٹیگری میں بھی دو فردر قسمیں آتی ہیں. ایک وہ چیز جو بذات خود حرام ہے, یعنی کہ خنزیر کا گوشت ہو گیا, شراب ہو گئی, اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, چاہے کسی کی جتنی بھی اس طرف چاہت ہو وہ اس طرف نہیں جاتا, اپنے اندر ریسٹرینٹ پیدا کرتا ہے, ڈسپلن پیدا کرتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور قسم کا حرام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے ٹو دا پوائنٹ کہ ڈاکٹرز نے آپ کو منع کر دیا کہ بھئی یہ اگر آپ نے کھایا تو آپ مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. تو یعنی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے اور کوئی لیور پرابلمز ہوتے ہیں, اور کوئی بلڈ پریشر, کولیسٹرول کے مسئلے مسائل, اب اس میں ڈاکٹر نے منع کیا کہ جی یہ چیز آپ کے لیے سمجھے زہر ہے, اگر آپ نے یہ پی یا کھائی تو یہ سمجھیں آپ کے لیے تباہی کا جو ہے باعث بنے گی. تو ان چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو روکے جو کہ اس کے لیے ویسے وہ لوگوں کے لیے حرام نہیں ہے, لیکن آپ کی اس سچویشن کے اندر آپ کے لیے یہ کھانا پینا جائز نہیں ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہو گیا وہ چیزیں جو حرام ہیں. پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان اجتناب کرتا ہے جو مکروہ کیٹیگری میں آ سکتی ہیں, اور مکروہ میں ہم نے آئی تھنک کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاز اور لہسن وغیرہ جو ہے نا, مطلب کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد جانے سے روکا کہ بھئی ایسے کام نہ کرو, کیونکہ اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو جانے کے بعد یعنی مسجد کے بعد کھا لینا یا پی لینا, تاکہ لوگ آپ کی ماؤتھ کی جو بیڈ سمیل ہے اس سے لوگ پریشان نہ ہوں. تو یہ پھر مکروہات کے زمرے میں آتا ہے. تو ایک انسان اس سے بھی اجتناب کرتا ہے, اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اور تیسری چیز جو سب سے مشکل ہے میرے حساب سے وہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو پاکیزہ غذا میں نہیں آتی, #جنک فوڈ. اور یہ سب سے مشکل کام ہے. اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ میں نے کیوں کہا کہ جی پاکیزہ غذا, آپ کہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی پاکیزہ غذا نہیں کھانی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے نا, اصحاب کہف بڑے نیک لوگ تھے, اس ساروں کو پتہ ہے. اچھا, وہ جب 300 سال غار میں سوتے رہے اور جب ان کی آنکھ کھلی, علماء بیان کرتے ہیں یہ بڑے ارسٹوکریٹک فیملی سے ان کا تعلق تھا, سارے بڑے ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ 300 سال گزر گئے اور جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلی بات ان کو کیا خیال آتا ہے کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. اور کھانا بھی کوئی عام کھانا نہیں, کہتے ہیں ازکا طعامن, ایسا کھانا لاؤ جو بالکل پاکیزہ ہو, یعنی ازکا یعنی وہ کھانا جس کا تزکیہ ہو چکا ہے. جیسے ہم دلوں کا تزکیہ کر رہے ہیں نا, ایکسرسائز کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا کھانا لاؤ جو آپ آج کل کی زبان میں ہم کہتے ہیں آرگینک ہو اور ہیلدی ہو اور گورمے اسٹائل کا, یعنی جسے کہتے ہیں کلاسک قسم کی چیز ہو. کوئی زبردست سا کھانا لانا, یار کوئی سرینا میریٹ سے کم کی بات نہیں کر رہے ہم, آپ کوئی ٹاپ آف دا لائن کھانا لے کے آنا ہے. اب دیکھیں دے آر وانٹیڈ بائی دا گورنمنٹ, گورنمنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ان کے خلاف پتہ نہیں کوئی ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ہیں, یہ غار میں چھپے ہوئے ہیں, لیکن کہتے ہیں کھانے پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. کھانا کھانا ہے تو بہترین ہی کھانا ہے, یا تو نہیں کھائیں گے اس کے علاوہ, یعنی کھائیں گے تو اچھا کھانا ہی کھانا ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے. تو اگر ایک انسان اپنے آپ کو
اپنا تزکیہ کرتے کرتے ان خوراکوں سے بھی اپنے آپ کو روک دیتا ہے نا جو اس کو پتہ ہے کہ اس کے جسم کے لیے اچھی نہیں ہے. یعنی ایک تو وہ چیزیں نا جو میں نے کہا ڈائریکٹلی آپ کے مرض کے اندر جو ہے نا ٹرانسلیٹ کریں گی, کہ ایک بندے کو ایک پرابلم ہے اور وہ ڈائریکٹلی وہ چیز کھاتا ہے, وہ اس کے لیے زہر بن جاتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی شاید زہر نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی لانگ ٹرم پیریڈ میں زہر ہی ہیں وہ بھی. اگر آپ لانگ ٹرم میں وہ چیزیں کھاؤ گے تو آپ کا سسٹم کا جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہی ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر آپ دیکھیں جنک فوڈ وغیرہ جو ہے, ویسے تو میں نے تو ویسے اس کا کافی عرصے سے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے, لیکن پچھلے کچھ سالوں میں جب سے یہ فلسطین والا مسئلہ ہوا تو لوگوں نے بھی بڑے میس اسکیل پہ بوائیکاٹ کیا, میک ڈونلڈس کا, KFC کا, پیزا ہٹ کا, اور ڈفرینٹ یہ جو کافی شاپ کے برانڈز ہیں جس طرح اسٹار بکس وغیرہ, کیونکہ یہ وہ سارے برانڈز ہیں جو ڈائریکٹلی اسرائیل کو فنڈنگ کر رہے تھے اور IDF کی فنڈنگ کر رہے تھے. تو ابھی حال ہی میں دیکھیں اس بوائیکاٹ کا نتیجہ کیا ہوا, کیونکہ اس ٹائم پہ بڑے لوگ کہتے تھے بوائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے, بوائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے. ہوا یہ کہ KFC اور پیزا ہٹ کی جو چین ہے انہوں نے ٹرکی میں, ابھی ریسنٹ خبر ہے, 500 سے زائد انہوں نے اپنے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بند کر دیے. مور دین 537 یا 500 سم اس نمبر کی انہوں نے اپنی آؤٹ لیٹس بند کی ہیں اور ٹرکی میں بینکرپسی فائل کر دی کہ بھئی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں بچے. اسٹار بکس کو $11 بلین کا نقصان ہوا ہے ورلڈ وائڈ. اسٹار بکس جو ہے وہ بھی ڈائریکٹلی فنڈ کر رہا تھا $11 بلین. اب آپ اندازہ لگائیں کسی بندے کو اگر اتنا بڑا نقصان ہوا ہو تو وہ پھر کیا سوچے گا کہ بھئی میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ول پاور شو کریں تو ہم بہت کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھئی کافی نہیں پئیں گے تو کیا ہو جائے گا, اپنے گھر میں بنا لیتے ہیں, فلاں جگہ سے پی لیتے ہیں, اور بھی تو آؤٹ لیٹس ہیں نا, ضروری تو نہیں یہیں پہ جانا ہے آپ نے. کنٹرول دکھائیں. اگر KFC نہ کھایا تو کون سی قیامت آ جائے گی, پیزا ہٹ نہیں کھایا تو کون سی قیامت آ جائے گی. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو اور آلٹرنیٹیوز تلاش کرتے ہو, ہیلتھیئر بیٹر آلٹرنیٹیوز. تو یہ تو دنیا نے بھی ثابت کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث صحیح مسلم کی ہے, کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی, باقی شیاطین سے کہتا ہے کہ بھئی یہ گھر جو ہے نا آج تو یہاں پہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا, تو یہاں سے نکلو, یہاں پہ آج تم نہ رہ سکتے ہو نہ کچھ کھا پی سکتے ہو. اچھا اگر آپ اپنا کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں تو کہتا ہے بھئی آج تمہارا کھانے میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے تو چلو یہاں سے. اچھا اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ باقی شیاطین کو بتاتا ہے کہ بھئی آج اس گھر میں قیام پذیر تم ہو سکتے ہو, اس گھر میں جو بندہ داخل ہوا تھا بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوا تھا. اور جب آپ کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے اسی دن تو وہ کہتا ہے بھئی آج تو تمہارا بیڈ اینڈ بریکفسٹ یہاں پہ ہو گیا, تمہارا قیام و طعام دونوں کا بندوبست یہاں پہ تسلی بخش ہوا ہے. تو پھر شیاطین آ کے اس گھر میں بسیرا ڈالتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے سے پہلے بھی. یعنی یہ سب کو پتہ ہے, بات کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر, ریمائنڈ بیکاز دے ریمائنڈ بینیفٹس. شاید کسی کو یاد آ جائے کہ بھئی میں کانشیسلی ایکٹیولی, کیونکہ جب آج کل اذان ہوتی ہے فوراً کبھی کبھار لوگ منہ میں چیز ڈال لیتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بسم اللہ بھی پڑھا یا نہیں پڑھا, کیونکہ افطار کے ٹائم پہ بے چینی کا جو عالم ہوتا ہے وہ بالکل چھت پہ لگا ہوتا ہے جا کے. اسی طرح سے سنن نبی داؤد اور النسائی کی ایک حدیث ہے, سیدنا حذیفہ جو ہیں رضی اللہ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دعوت پر گئے اور وہاں پر ہم سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا ابھی سرو ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کی عام عادت تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ ڈالتے ہم کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے, یہ ہمارا ایک رسپیکٹ تھی ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا بھی نہیں تھا کہ ایک بچی, چھوٹی سی بچی ہوگی, وہ دوڑتی ہوئی آئی, اس طرح سے آئی جیسے کوئی اس کو زبردستی لے کے جا رہا ہے. یعنی کہ وہ خود اپنے اون پہ بھاگ رہی تھی لیکن لگ یہ رہا تھا کہ جس طرح یہ نا کچھ آؤٹ آف کنٹرول بھاگ رہی ہے. اور اس نے ایک دم سے آ کے اللہ کے نبی سے پہلے کھانے میں ہاتھ مارنے کی اور بائٹ لینے کی کوشش کی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ابھی اس کا ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ ادھر سے ایک اور بدو جو ہے وہ بھاگتا ہوا آیا, اور اس کے بارے میں بھی جو صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں لگا کیونکہ اس کو دھکیل رہا تھا, اتنی سپیڈ سے آ رہا تھا کہ ہمیں لگا کہ جس طرح ہی از ناٹ, مطلب ہی از بینگ کمپیلڈ ٹو ڈو دس, اس کو دھکا دیا جا رہا ہے, اور وہ گیا اور وہ بھی سیدھا کھانے پہ ہاتھ مارنے لگا. تو آپ نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیسکلی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کے ہاتھ تو پکڑے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے ہاتھ بھی آج میری گرفت میں. اور آپ نے کہا یہ کیا کرنا چاہ رہے تھے, یہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ جو دعوت ہے اس میں یہ پہلے شیطان کا حصہ نکل آئے, کیونکہ جب پہلا حصہ شیطان کا نکل آئے گا اور بغیر بسم اللہ کے پڑھا جائے گا تو اس کھانے میں پھر شیطان بھی پورا شریک ہوگا. تو اب یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ لیسن ملتا ہے, وہ یہ ہے
کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی کھانا سرو ہوتا ہے، ایک تو ہے نا انفرادی طور پہ آپ نے پلیٹ میں کھانا ڈالا، بسم اللہ پڑھا اور کھایا، ایک ہے کہ جب آپ کوئی بڑی ڈش آتی ہے، مثلا کوئی کیک ہے یا کوئی پیزا ہے یا لیٹ سپوز کوئی چاولوں کی بڑی سی جو ہے نا وہ کوئی چیز آ گئی ہے، تو جو سب سے پہلے اس میں چمچ ڈال رہا ہے یا نائف سے کاٹ رہا ہے اس کو، اس کا پیس نکال رہا ہے، اس کو بالخصوص چاہیے وہ بسم اللہ ضرور پڑھے، کہ اللہ کے نام سے اس چیز کی افتتاح کرے. باقی پھر سارے اپنا اپنا بسم اللہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ نے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس چیز کے اندر شیطان کا بھی حصہ شامل ہو جائے. اسی کے ساتھ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی کھانے میں کا آغاز کرنا چاہے تو اللہ کے نام سے کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر اس کو بھول جائے تو وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کہ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں جو شروع کا تھا اور آخر کا تھا، تو یہ جو ہے وہ پڑھ لیا کرے. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک حدیث سنن نبی داؤد اور نسائی میں بھی آتی ہے، جہاں پہ ایک شخص نے بتایا اللہ کے نبی کو کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے 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 اس کو بالکل جب آخری نوالا اس کا رہ گیا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس نے پھر یہی پڑھ لیا کہ جی بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس نے یہ پڑھا، تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے کھانا اپنا مکمل کیا. تو اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ کھانے میں شریک تھا، شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھا، لیکن جیسے ہی اس کو آخر میں یاد آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھا، شیطان نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے اس کو سارا وامٹ کر دیا. یعنی شیطان کو وہ قبول ہی نہیں ہوا کہ اس کھانے پر آخر میں بھی بسم اللہ پڑھ دیا. شیطان نے کہا لو جی یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس نے جو ہے نا اس کو وامٹ آؤٹ کر دیا. اچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث ہے اور آئی تھنک وہ ہمارے اسی اسراف کے ٹاپک کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بدترین برتن کوئی بھرا جا سکتا ہے تو وہ انسان کا پیٹ ہے. اگر کوئی ایسا برتن ہے جو بدترین ہے جس کو بھرا جائے، وہ انسان کا پیٹ ہے. اور ابن آدم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کچھ نوالے لے لے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے، یعنی کچھ نوالے لے کے اپنی کمر سیدھی کر لے، فٹ ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے. اور اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو ایک حصہ اپنے کھانے کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک اپنے سانس کا رکھے. یعنی 3 ان کے لیول بتا دیے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے کہہ لیں پورشن کنٹرول بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے پورشنز کو کھانے کے مینیج کرنا ہے. یعنی اگر کوئی اچھی چیز بھی ہے تو اس کو بھی ذرا احتیاط کے ساتھ اور خاص یعنی پورشنز مینٹین کر کے آپ نے کرنا ہے. صحابہ جو ہے وہ اکثر بتاتے ہیں کہ وہ جب کبھی ایک پرٹیکولر ایکسپیڈیشن پر نکلے، غزوہ پر نکلے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم پر کھانے کے لیے صرف روز کی 1 کھجور ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا. یعنی پر ڈے جو راشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا وہ دن کی 1 کھجور ہوتی تھی. تو جب وہ تابعین کو یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ جی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے تھے اور راشن میں 1 کھجور ملتی تھی دن کی. تو ان بچوں نے پوچھا کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ آخر 1 کھجور پہ کیسے آپ گزارا کرتے تھے؟ کہتے ہیں وہ تب پتہ چلا جب راشن کم ہو گیا تو ہمیں دن کی آدھی کھجور ملنا شروع ہو گئی. تب پتہ چلا 1 کھجور پہ گزارا کیسے ہوتا ہے، اور بڑے خوشی سے ہوتا ہے جب ہم آدھی کھجور پہ آ گئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور اگر کوئی کھانا اویلیبل نہ ہوتا تو آپ روزہ رکھ لیتے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عام معمول تک کبھی کبھار ایسا ہوتا 3 مہینے تک چولہا نہ جلتا. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر جب سے وہ آئے اور جب تک وہاں رہے، شروع سے لے کر آخر تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن لگاتار آپ کو روٹی ملی ہو، جس کو پکی ہوئی روٹی کہتے ہیں نا، 3 دن لگاتار ملی ہو. 2 دن ملی ہوگی، 3rd ڈے پہ نہیں ملے گی. یعنی آٹومیٹکلی کچھ ایسا ہوتا کہ 3 دن لگاتار کبھی بھی نہیں ہوا کہ روٹی 2 دن ملی، 1 دن کا بریک آ گیا، پھر 2 دن ملی ہے، 1 دن ملی، پھر 1 دن بریک آ گیا. یعنی کبھی 3 دن لگاتار گزرے ہی نہیں جہاں پہ آپ کو روٹی نصیب ہوئی. خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا طریقہ کار وہ کیا تھا، اور کس طرح وہ اس کم پہ بھی اللہ کے کتنے شکر گزار ہوتے تھے. اب کچھ اور بیسک ایٹیکٹس ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے. ایک یہ کہ یہ سنت ہے کہ پلیٹ میں کھانا شیئر کیا جائے. آج کل ہم لوگ بڑے نا وہ ایک امریکن سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اپنا اپنا کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ برکت اس چیز میں ہوتی ہے کہ لوگ اگر ایک پلیٹ میں بھی ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تو وہ زیادہ برکت ہو جائے گی اس میں. حتیٰ کہ پینے کی چیزیں بھی جو ہے وہ بھی آپ گلاس وغیرہ آپس میں شیئر کریں، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر ایک اور سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹنا یا انگلیوں کو لک کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے. یعنی اللہ کی جو رزق ہے، پتہ نہیں کس حصے میں برکت تھی، کس حصے میں اللہ کس پارٹ میں کھانے کے اللہ نے اضافے کا معاملہ کیا ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ معاملہ آ جائے. اور آج ہمیں میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ جو فنگر لکنگ جس کو کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں انزائمز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کے پورے ڈائجسٹو سسٹم کو ہیلپ کرتے ہیں کھانے کو پروسیس کرنے کے لیے.
پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، کچھ دیگر لوگ بھی وہاں موجود تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے اس کو آرڈر کیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، رائٹ سے کھاؤ. اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. بڑے نا مطلب غرور سے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، کہ بہت اس میں کچھ تکبرانہ انداز بھی تھا، اور یہ تھا کہ بس میں نے اسی سے کھانا ہے تو اسی سے کھانا ہے، آپ کر لیں جو کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایسا ہو کہ تم ایسا کبھی بھی نہ کر سکو. یعنی انہوں نے ایک دعا فرمائی کہ ایسا ہو کہ تم کبھی بھی دائیں ہاتھ سے تمہیں کھانا نصیب نہ ہو. اور پھر صحابہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ جب تک عمر کے آخری حصے تک اس کا دایاں ہاتھ کھانا لے کر منہ تک آ ہی نہیں سکتا تھا. ایسی اس کو کوئی یہ جو ہے نا دعا لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ یہ لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھانا چاہیے، جنرل پریکٹس ہے. اب یہ بندہ جو تھا یہ کوئی لیفٹی یا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، یہ بس عادتاً نہیں ہوتا ایک ہاتھ سے یہاں سے بھی کھاتے ہیں، ایک یہاں سے بھی کھاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا رائٹ سے کھاؤ سر، یہ تم کیا لیفٹ ہینڈ بار بار بیچ میں لا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں بس میں ایسے ہی کھاتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کبھی بھی تمہارا دائیں ہاتھ اٹھے ہی نہ اگر تم نے دائیں سے نہیں کھانا. تو اگر کوئی لیفٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن کوشش تب بھی کرنی چاہیے کہ رائٹ ہینڈ کو استعمال کیا جائے، کیونکہ اصل سنت طریقہ جو ہے وہ یہی ہے. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اگر ان کو کوئی کھانا دیا جاتا اور ان کو وہ پسند نہ آتا یا ان کا کوئی دل نہ ہوتا اس چیز کو کھانے کا، تو آپ کبھی بھی اس کھانے میں کیڑے نہیں نکالتے تھے. کوئی بھی کھانا آیا اور وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے، مثلا آپ کو پسند نہیں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھار، تو آپ نے کبھی اس میں سے فالٹ فائنڈنگ نہیں کی کہ دیکھو اس میں یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے. یہ آپ سمپلی کیا کرتے، آپ کھانے سے انکار کر دیتے. آپ کہتے کہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ، اور آپ اس کو نہ کھاتے، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے، لیکن کوئی بات نہ کرتے اس کے بارے میں، کیونکہ ہے تو اللہ کا رزق ہے، مجھے اگر پسند نہیں شاید کوئی اور کھا لے گا، کوئی ایسی بات نہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں گئے ہوئے تھے، تو ایک صحابی جو تھے وہ وہاں پہ نا انہوں نے ایک جو جس کو گو کہتے ہیں، یہ جو ڈیزرٹ لیزرڈ ہوتی ہے یہاں پہ مانیٹر لیزرڈ وغیرہ، یہ شریعت میں حلال ہے بائی دا وے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ ڈیزرٹ لیزرڈ جو تھی نا وہ جس طرح سیخ پہ لگا کے نا تو آگ کے اوپر اس کو پکا رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ پکائی اور اللہ کے نبی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا اس کو اتار کے نا نبی کو سرو کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ خیر. نہیں تو صحابی تھوڑا ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی حرام تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ ہمارے یہ رواج نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم کھائیں، مطلب میرے ٹیسٹ برڈز اس کو الاؤ نہیں کرتے. اب اسی طرح سے کئی لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جو سمندر کے ساحل کے اوپر ہوتے ہیں اور وہاں پہ سی فوڈ بہت زیادہ چلتا ہے. اب کوئی بندہ یہاں سے جاتا ہے وہ کہتا ہے یار سی فوڈ میرے سے نا ہینڈل نہیں ہوتا. کوئی بندہ ہوگا جو شاید کسی سے کوئی اور قسم کی خوراک ہینڈل نہیں ہوتی. تو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ برڈز آپ کو الاؤ نہیں کر رہے کسی چیز کے لیے تو خاموشی سے چپ کر جائیں، بجائے کہ آپ اس رزق کے اندر فالٹ فائنڈنگ کریں، کیڑے نکالیں اور اس کو برا بھلا کہیں. تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بریک ڈاؤن دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائٹ تھی نا، آپ کیا کچھ کھایا کرتے تھے. تو اب ذرا گنتے جائیں اور دیکھتے جائیں. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ٹوٹل لسٹ ہے جو کہ رپورٹڈ ہے صحیح احادیث کے اندر یا دیگر جو رپورٹ سیرہ میں آتی ہے اس میں رپورٹڈ ہے کہ آپ نے یہ اشیاء کھائی ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی کھائی ہو تو وہ کسی حدیث میں رپورٹڈ نہیں ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں واللہ عالم اگر وہ چیز آپ کو نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی. سب سے پہلے نمبر پر کھجوریں اور پانی، یہ آپ کا ایک کمبینیشن ہوتا تھا کہ اکثر اوقات کھجور اور پانی پر ہی آپ گزارا کر لیتے تھے، نمبر 1. نمبر 2 فروٹس کی کیٹیگری میں آپ انار بھی کھاتے تھے، انگور شوق سے کھاتے تھے، اور یہ جو 3 ہے فگز جس کو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے نا بہت اچھی طرح کھاتے تھے، شوق سے کھاتے تھے. اچھا اب دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، تیسری چیز جو ہے مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور آپ ان کے مہمان ہیں اور انہوں نے بڑے اسپیشلی آپ کو انوائٹ کیا کہ جی آپ ہمارے گھر آئیں اور کھانا کھائیں، آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو لا کے سرو کرتے ہیں. ایک سوکھی جو کی روٹی ہوتی ہے وہ سرو کرتے ہیں اور ساتھ ایک پیالی میں سرکہ ہوتا ہے، ونیگر. تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور آپ کہتے ہو، آپ کو شاید لگے کہ شاید پتہ نہیں یہ کوئی ایپیٹائزر کے طور پہ آیا ہے یا کیا. وہ کہتے ہیں نہیں یہی پورا کھانا ہے، دس از دی انٹائر میل، آپ کو میں نے کھانے پہ بلایا ہے اور یہی کھانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ یہ ایکچولی ہوا اور آپ نے کیا کیا، وہ روٹی توڑی اور سرکے میں ڈالی اور کھائی اور کہا کتنا زبردست یہ سالن ہے. کین یو امیجن دا سمپلسٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے ہیں کتنا زبردست سالن ہے یہ. تو تیسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا ہے، سرکہ جو ہے یہ اس کی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ استعمال کرتے تھے. پھر
پمکن یا کدو جو ہے آپ بہت شوق سے کھاتے تھے. تو کہیں بھی اگر ڈش میں آپ کو نظر آتا تو آپ اسپیشلی وہ جو ہے اس کو استعمال کرتے, اس کو جو ہے نا کھاتے. پھر میں نے ابھی ذکر کیا تھا جو سوکھی جو کی روٹی جو ہوتی ہے, جس کو آپ ان پروسیسڈ قسم کی روٹی کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کھاتے تھے. ویٹ کی روٹی جو ہے, گندم کی روٹی جو ہے, وہ آپ ریفائنڈ والی جو روٹی ہے نا وہ آپ نے کھائی ہے لیکن بہت ریئر کھائی ہے, زیادہ آپ کو وہ اتنی نصیب نہیں ہوئی جتنی جو کی روٹی ہے وہ زیادہ کھائی ہے آپ نے. پھر آپ ایک قسم کا پورج کھاتے تھے, دلیا کھاتے تھے جس کو تلبینہ کہتے ہیں, یہ آپ ریگولرلی کھاتے تھے, یہ آپ کو ایک چیز پسند بھی تھی. پھر دودھ اور شہد کا استعمال بھی آپ کرتے تھے. دودھ, بکری کا دودھ عام طور پہ تھا, اس میں شہد ڈال کے بھی پیتے تھے, اس کا آپ یہ بہت شوق سے پیتے تھے, اس کا آپ کو بہت شوق بھی تھا. پھر گوشت کی جو کیٹیگری ہے اس میں آپ جو بکری یعنی جو ہے نا بکرے کا گوشت اور دمبے کا گوشت, اونٹ کا گوشت, یہ ساری چیزیں آپ سے ثابت ہیں حدیث میں. اس کے علاوہ کچھ اگر آپ نے کھایا ہو تو وہ ہمیں معلوم نہیں. ہاں, فش کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ڈرائیڈ فش بھی کھائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اولیو اور اولیو آئل دونوں, یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں آپ جو ہے اس کو بہت استعمال کرتے تھے. پھر کلنجی کے تل کا استعمال, یہ میں آپ کو بتاؤں رقیہ ٹریٹمنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. کلنجی کا تل اس کے بارے میں آتا ہے, اس میں ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے, تو اس کا بھی استعمال کرنا ڈفرینٹ خوراک میں آپ ڈال سکتے ہیں. اور پھر مکھن, گھی وغیرہ بھی آپ استعمال کرتے تھے. تو یہ ٹوٹل لسٹ ہے آپ کی خوراک کی. اب اندازہ لگائیں, یہ اگر میں کسی ٹین ایجر کو آج پکڑا دوں تو بیچارہ تو شاید ہارٹ اٹیک سے نہ مرے تو شاید اس کے قریب ہی پہنچ جائے گا کہ بھئی یہ کون سی لسٹ ہے کھانے پینے کی, اس میں باقی چیزیں کہاں چلے گی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنی سمپلسٹک آپ کا ڈائٹ پلان تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف ذرا دیکھے, ذرا کھانے کی طرف غور کرے. اب یہ جس کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی طرف دیکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے, کھانے کی طرف دیکھ کے کیا فائدہ نصیب ہوگا آپ کو کہ آپ اپنے کھانے کی طرف غور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا کھانے کو دیکھو, اس پہ غور کرو, اس پہ تدبر تو کرو. پھر کیا ہوگا, تاکہ تم اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ گے, تمہیں آخرت کی یاد آ جائے گی. کھانے کو دیکھ کے آخرت کی یاد آ جائے گی. کھانے کو دیکھ کے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنا رحمان و رحیم ہے تمہارے اوپر. تو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور میرا حساب کتاب بھی ہونا. بہت سارے بینیفٹس ہیں بائی دا وے اس کے, صرف اپنے کھانے پہ غور کرنا. میں ایک دفعہ یہیں پہ ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا رمضان کے مہینے میں, تو وہاں پہ ایک لڑکا آیا ہوا تھا نوجوان, اس کے ساتھ اچھی میری سلام دعا ہو گئی. تو وہ ذرا ہیلدی سا تھا, تو اس کا ہم لوگ آپس میں وہ جو ہے نا مصحف قرآن کے ہوتے ہیں, ہم لوگ شیئر کرتے رہتے تھے آپس میں, اور کبھی میری بک لے گیا تفسیر کی, کبھی میں نے اس کی جو ہے نا بورو کر لی, ساتھ ہی جو ہے نا جہاں میرا خیمہ لگا ہوا تھا اسی کا ساتھ تھا. تو اس کی میں نے نا نماز کے بعد اس کی جو ہے نا وہ جو ہے مصحف اس کا سامنے پڑا تھا, تو میں نے وہی اٹھا لیا. میں نے کہا چلو میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے جب اس کو کھولا تو جہاں پہ بھی کھانے کا تذکرہ ہوا تھا, اور خاص طور پہ جہاں لکھا ہوا تھا کلو وشربو, کھاؤ پیو, وہ ہائی لائٹر لگا ہوا تھا اس کے اوپر. جہاں پہ تھا کلو وشربو, چاہے وہ دنیا میں ہو کلو وشربو ولا تسرفو, یا تو ولا تسرفو پہ ہائی لائٹر نہیں تھا, یا اللہ تعالیٰ جنت میں جب کہیں گے نا کلو وشربو کھاؤ پیو, اب تو اس نے وہ ساروں کو ہائی لائٹ کیا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں نافرمانی کرنے والے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ انسان آدھا پارٹ لے لیتا ہے, باقی کھا جاتا ہے. تو اس سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ہے نا ماشاءاللہ اپنے مطلب کا اس نے سارا کام نکال دیا, ہر جگہ پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں کہ کھاؤ پیو. تو اصل میں اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے کھانے کی طرف جائزہ لو, تو انسان اس کو پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے کہ کبھی کسی شاپنگ مال میں جاتا ہے یا کسی گروسری اسٹور پہ جاتا ہے, تو اچھی طرح سے جو فوڈ آئل ہے اس میں جا کے ذرا چیک تو کرے کہ کتنے ڈفرینٹ قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں, کتنے ڈفرینٹ قسم کے پروڈکٹس پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں چائے کی پتی کی لائن علیحدہ ہوگی, جوسز کی لائن علیحدہ ہوگی, جو ڈفرینٹ ساسز ہم استعمال کرتے ہیں اس کی لائن علیحدہ ہوگی, سیریلز کی لائن علیحدہ ہوگی, جیم اور مکھن وغیرہ کی لائن علیحدہ ہوگی. یعنی پوری لائنیں لگی ہوتی ہیں, اتنے سارے ڈفرینٹ برانڈز ہیں. یہ آپ بتائیں کیا چیز کھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اپنے کھانے کی طرف جائزہ تو لو کہ کیا تم یہاں پہ کھاتے ہو, اور اپنی پلیٹ کی طرف بھی جائزہ لو. خاص طور پہ جب آپ کسی شادی پہ جاتے ہیں اور پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں, پھر ذرا کھانے کی پلیٹ کی طرف جائزہ لیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. تو یہاں پر انسان جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک کیریکٹرسٹک دیا ہے کہ انسان ہمیشہ جب پلیٹ میں کھانا ڈالتا ہے, آپ دیکھیں ہماری پلیٹ میں چاول بھی ہوں گے, سالن بھی ہوگا, سیلڈ بھی ڈالا ہوگا, اور کوئی ساتھ کباب ڈالا ہوگا, اور کوئی باربیکیو کا لیگ پیس ڈالا ہوگا. یہ پوری پلیٹ بنا کے ہم کھانا شروع کرتے ہیں. دنیا میں کوئی اور جانور ایسا نہیں کرتا, کوئی جانور ایسا نہیں کرتا. آپ دیکھیں شیر کو ایسا کرتا ہے کہ یہاں سے ایک زیبرا پکڑتا ہے, وہاں سے خرگوش پکڑتا ہے, اس کو اس کے اندر ڈبو کے کھاتا ہے.
یا ساتھ کہتا ہے یار مجھے پانی پلانا ہے, ایک گلاس ساتھ پانی پیتا ہے, ساتھ وہ کھاتا ہے, ساتھ کوئی جوس پیتا ہے کہ یار کوئی ناریل توڑ کے لاؤ اس کا جوس پلاؤ ساتھ, اس طرح کھانا, روکا سوکھا تو میں نہیں کھا سکتا. کوئی جانور رکھ گیا اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ نمک مرچ تیز کرو اس کے اندر, یا کوئی کچھ بھی نہیں, نہ اس پہ کوئی سالٹ اینڈ پیپر ڈالتے, کچھ بھی نہیں, سیدھا سیدھا کھانا کھاتے ہیں بس. گائے ہے وہ گھاس ہی کھائے گی, وہ نہیں کہے گی گھاس کے اوپر تھوڑا سا اور بھی کوئی تڑکا لگائیں یا گھاس کو کچھ اور پکا دیں, کچھ بھی نہیں. صرف انسان ہی ہے جو اس کی پلیٹ بھری ہوتی ہے. اور دیکھیں وہ جو پلیٹ میں بھی آپ نے چاول ڈالے نا, وہ عام چاول بھی نہیں ہے, وہ چاول بھی بریانی کی شکل میں ہوگا یا پلاؤ کی شکل میں ہوگا, اس پہ بھی کتنے مسالے ڈلے ہوئے ہیں. اوپر سے جو آپ سالن کھا رہے ہیں اس میں کتنا کچھ ڈلا ہوا ہے. اس کے بعد جو سیلڈ ہے وہ کتنا ڈائیورس قسم کا سیلڈ ہے, اور پھر جو آپ ڈرنک پی رہے ہیں وہ کتنی ڈائیورس ہے. اندازہ لگائیں ہم لوگوں نے کتنے ڈفرنٹ پروڈکٹس کو ایک پلیٹ اور ایک گلاس میں رکھا ہوتا ہے. ابھی ذرا اپنے افطار کے ٹیبل کو ذرا جا کے چیک کیجیے گا, کل جا کے نا غور کریں اس پہ, اور پھر کہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا اپنے کھانے کی طرف تو جائزہ لو کہ تم کھا کیا رہے ہو, اور اس سے تمہیں ریئلائز ہوگا کہ تمہیں کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اتنی ساری ورائٹی ہے نا پھلوں کی, اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرتے کہ پھل کے اندر غذا نہ ہوتی بلکہ درخت کے تنے میں ہوتی, تو ہم لوگ پھل تو نہ کھاتے, اور پتہ چلتا کہ جی سارے پھل زہریلے ہیں, کوئی بھی نہیں کھا سکتا, یہ بس ڈیکوریشن کے لیے ہوتے ہیں, اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. تو اگر آپ نے خوراک لینی ہے تو وہ آپ درخت کا تنا کھائیں گے. اب ہم بیٹھے ہوئے درخت کا تنا چبا رہے ہوتے, شاید ابھی بھی یہاں پہ تفسیر میں بیٹھے ہوتے چبا رہے ہوتے, کیونکہ وہ افطاری سے شروع ہوا تھا, وہ ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. آپ نے دیکھا نا گائے کا منہ چلتا رہتا ہے ہر وقت, گھاس پروسیس کر رہی ہوتی ہے نا, وہ چبا چبا کے پھر کہیں جا کے وہ اس کو نگلتی ہے, پھر اس کا ڈائجسٹو پروسیس آتا ہے. ہم تو تنا کھاتے کھاتے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا, لیکن کرنا پڑتا کیونکہ مجبوری ہوتی, کیونکہ ہے ہی غذا یہ, اور غذا ملتی نہ ہمیں کہیں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سیب بھی بنائے, کیلے بھی بنائے, چیریز, اسٹرابیریز, واٹر میلن, یعنی آپ نام دیکھتے جائیں اتنی ورائٹی اور اتنے ڈفرینٹ فلیورز, اور ان کے اندر بھی جو کیٹیگریز ہیں, آم کے اندر اتنی ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں, مالٹے, کنو, فروٹر, موسمی, اس میں کتنی ورائٹیز ہیں. اور آپ اللہ کا شکر ادا کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنی ڈائیورسٹی ہمیں دی ہے, ہمیں تو نے اتنی نعمتوں سے جو ہے نا نوازا ہے کہ ہم یہ سب کچھ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے اپنے کھانے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آئے گی, اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب کتنا رحمان ہے. لیکن آج کل ایک معاملہ ایسا ہو گیا ہے, خاص طور پہ ہمارے ینگر جنریشن میں, ہماری عمر میں بھی, یعنی جب چھوٹے بچے تھے ہم بھی یہی کرتے تھے, اور آج کے بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ کھانا جو ہے نا وہ تب تک نہیں کھاتے جب تک وہ کھانا ان کے لیے انجوائبل نہ ہو. کہتے ہیں کھانا وہ کھاؤں گا جس میں مجھے مزہ آئے, یعنی یہ دونوں چیزیں نا ہم نے ساتھ جوڑ دی ہیں. یہ چیز مزے کی ہے تو کھاؤں گا, مزے کی نہیں ہے تو نہیں کھاؤں گا. اور مزے سے مراد یہ کہ جو مجھے میری سینسز کو نا ایکٹیویٹ کر دے, یعنی کوئی کہنا کہ جی پلین آپ فش کھا لیں یا پلین یہ کھا لیں, نہیں, جو میری مرضی کی چیز ہے. اب مرضی کی چیز کیا کیا ہوا ہے مارکیٹنگ کمپنیز نے, ساروں نے جان بوجھ کے میکڈونلڈس اور ان کی جو فرائز ہوتے ہیں اور نگیٹس اور چپس اور اس ٹائپ کی چیزوں کے اندر وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں ٹو میک دیم ایکچولی اڈکٹیو فار کڈس. سپر پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے, ذائقے میں آپ کو بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے, ایڈکشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے, اور بچوں کو اس پہ لگا دیتے ہیں. ایک ڈاکیومنٹری میں دیکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو میں اپنا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, میں نے ایک لاہور میں ایک مونٹیسری تھی, وہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا, ایز اے گیسٹ کے طور پہ مجھے وہ ٹور کرا رہے تھے. تو میں نے ویسے بچوں سے پوچھا کہ اچھا آپ مجھے بتاؤ, ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا میں, تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہو. تو میں نے ایک ایک بچے سے پوچھا, اور آپ کو پتہ ہے صرف 2 جواب آ رہے تھے, چپس نگیٹس, چپس نگیٹس, چپس نگیٹس, چپس نگیٹس. سارے بچے, واللہ العظیم اس کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں آیا, چپس نگیٹس, چپس نگیٹس. اچھا یہ پھر اب میں آتا ہوں ڈاکیومنٹری کی طرف. اس ڈاکیومنٹری میں ایک صاحب تھے, وہ جاپان گئے, امریکہ سے جاپان گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ اس میں دکھایا انہوں نے کہ وہ ایک مونٹیسری میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ نیم یور فیوریٹ فوڈ. ایک جاپنیز بچہ کہتا ہے بروکلی, ایک کہتا ہے کیوکمبر, ایک کہتا ہے اسپنچ, ایک کہتا ہے فلانا. وہ اس نے ٹیچر کی طرف دیکھا اور کہا یہ مذاق کر رہے ہیں بچے, مجھے پرینک کر رہے ہیں, کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے, ہاتھ ہلانا ہے کہ بھئی یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ سیریسلی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ نا وہ والا مذاق رکھا ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ جی جو بیٹا آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کھا لو. بچوں کے حال پہ چھوڑیں گے, وہ سارا دن چاکلیٹس کھاتے رہیں گے, چاکلیٹس ٹافیاں اسی پہ رہیں گے, تو یہ اچھی ہے ان کے لیے. 14-15 سال کی عمر میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوا ہوگا اس ریٹ پہ, اگر وہ سارا وقت یہی کھا رہے ہیں. اگر مزے کی اور چسکے والی چیزیں کھانی ہے پھر تو یہی کھاتے رہو سارا دن بیٹھ کے, آئس کریمیں کھاؤ, چاکلیٹس کھاؤ, ٹافیاں کھاؤ.
اور پھر کیا ہوگا, اور نہ تو آپ کو پروٹین مل رہا ہے, نہ آپ کو جو ہے نا اچھے قسم کے کاربوہائیڈریٹس مل رہے ہیں, نہ آپ کو اور چیزیں مل رہی ہیں, اور آپ بس یہی شوگر 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 کھا کھا کے انسان کے, نہیں آپ اندازہ لگائیں کوک اور پیپسی کا جو ایک کین ہوتا ہے اس میں 22 چمچ چینی کے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, بندہ برگر کے ساتھ وہ پورا کا پورا کین پی جاتا ہے. بلکہ اب تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے اپ سائز کرانا ہے تو آپ کو بڑا سائز دے دیتے ہیں, کہ اگر 22 چمچ نہیں آپ نے کوئی 30-35 چمچ کھانے تو ہم آپ کو وہ والا بھی ہمارے پاس آپشن ہے. باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں وہ پوری بالٹی دیتے ہیں آپ کو, لٹرلی اٹس ہاف اے بکٹ, اتنا بکٹ سائز دیتے ہیں. وہ جب اکثر مووی سنیماز میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا تو اتنی بڑی بالٹی لے کے جاتے ہیں, اندر وہ پورا بالٹی کوک کی پی کے آتے ہیں. کین یو امیجن واٹ دیٹ ڈز ٹو یور سسٹم؟ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی انہیلدی چیزیں کہ انسان اپنے سسٹم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مزہ بڑھا آ رہا ہے. تو جو بنانے والے ہیں ان کو پتہ ہے مزہ ہے, ہم نے اس میں ڈالا ہے, لیکن اصل جو خوراک ہے نا وہ اگر انسان اس کو انجوائے کرنا شروع کرے تو جو مزہ اس آرگینک ڈائٹ میں وہ اس میں نہیں ہے. ایک ایوریج امریکن جو ہے وہ ہفتے کا $300 سے $350 جو ہے وہ لگاتا ہے کھانے پینے پہ. ایشیا اور افریقہ وغیرہ میں $1 سے $5 ایوریج ہے, یعنی انڈر $5 میں ہفتے کا کھانا نکل آتا ہے. اور اب اندازہ لگائیں کہ جتنا یہ فاسٹ فوڈ چینز بڑھتی جا رہی ہیں یہ ان کو کھلا رہی ہیں جو آلریڈی ویل فیڈ ہیں. میکڈونلڈ جا کے صومالیہ میں اور جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹراڈن ایریاز میں نہیں کھولے گا, اس کو انہیں وہاں کھولنا جہاں اس کو پتہ ہے لوگ پہلے ہی بہت کھاتے ہیں. تو یہ سنیکرز ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نیڈ کے لیے نہیں کھاتے, نیڈ وہ وانٹ کے لیے کھاتے ہیں. دیکھیں شیر جو ہے نا وہ تب شکار کرتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے, اگر بھوک نہیں لگتی وہ بالکل نہیں چھیڑتا ہرن کو. زیبرا کو دیکھتا بھی نہیں ہے, یار بھوک ہی نہیں ہے, میں نے کیا کرنا ہے تو میں یعنی چیر پھاڑ کے. وہ جب اس کو صحیح بھوک لگتی ہے نا کہتا ہے چلو اب شکار کا ٹائم آ گیا, ابھی آپ کسی کو شکار کرنا پڑے گا. اور نارملی وہ 1 ہفتے کے بعد شکار کرتا ہے, یعنی ایک دفعہ اس نے اگر شکار کر لیا ہے, ایک جانور اس نے کھایا وہ ہفتے تک سیٹ ہے, اس کو کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس کو پروسیس کرتا رہے گا, ڈائجسٹ کرتا رہے گا, بالکل فٹ رہے گا, پھر ہفتے بعد اس کو بھوک لگے گی تو پھر شکار کرے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بھوک نہیں بھی ہوتی تو کیا کرتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں صبح شام. سنیکس, یہ سنیکس جو ہے نا یہ پچھلے 100 سال کے اندر انسانی تاریخ میں یہ ایک نیا آئٹم شروع کیا گیا ہے کہ آپ ہر وقت سنیک کرتے رہیں, بجائے کہ آپ کہتے ہیں نا جی 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, ایک صبح میں ایک شام میں, یا 3 وقت کی روٹی چلیں کھاتے ہیں, بیچ میں سارا دن آپ کچھ نہ کچھ چگتے رہیں. جیسے کہ گائے بیل کا ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ سارا دن کھاتے رہتے ہیں, گریز کرتے رہتے ہیں, اس طرح سے ہمیں بھی گریزرز بنا دیا. تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا ایک بڑا, آج کل اس کے بارے میں کئی لوگ بات بھی کرتے ہیں, مائنڈفل ایٹنگ ورسز مائنڈ لیس ایٹنگ. یعنی کہ مائنڈفلی کھانا. مائنڈفلی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یعنی آپ سوچ سمجھ کے کھاؤ اور کھانے پر فوکس کر کے کھاؤ. مائنڈ لیس ایٹنگ ہوتی ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کھا گئے, سمجھ نہیں آئی, بس کھاتے جا رہے ہیں, کوئی کچھ پی رہا ہے, کچھ بس بیکاز توجہ نہیں دے رہے نا, تو جو بھی سامنے آ رہا ہے بس کھا پی جاؤ جو بھی کچھ ہے. پھر بعد میں کہتے ہیں اف جو ہے نا آج تو پیٹ پتہ نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, پیٹ کیسے بھر گیا. 2 گھنٹے سے آپ کھا رہے تھے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ, اور جب اصل کھانے کی باری آتی ہے, جو ایکچوئل ڈائٹ تھی آپ کی, جو کھانا چاہیے تھا آپ کو, جس میں میٹ ہے, ڈیری ہے, ایگز ہے, اس پہ اب آپ کو بھوک نہیں ہے کیونکہ آپ نے چپس کھا کے اور پاپ کارن کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا. تو پہلی بات یہ کہ جب آپ فوکس کر کے کھانے پر توجہ دے کے کھانا کھاتے ہیں نا, کانسنٹریٹ کر کے مائنڈفل ہو کے اس کے اوپر اپنا مائنڈ ڈال کے کھانا کھاتے ہو, تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. آپ شروع میں بھی کھانے سے پہلے بھی شکر کرتے ہو اور بعد میں بھی شکر کرتے ہو. نمبر 1. نمبر 2, آپ ماڈریشن کے ساتھ کھاتے ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بس یار اتنا ہی کافی ہے, یہ میرے لیے بہت ہے, زیادہ کھاؤں گا اوور ایٹ ہو جائے گا, پھر بعد میں نا مجھے لتھارجی فیل ہوگی, لیزینس فیل ہوگی, تو بس اتنا ہی کافی ہے الحمدللہ. پھر تیسری چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کھانا ایز اے مسلم ہمارے لیے ایکٹ آف ورشپ ہو سکتا ہے. اگر آپ کھانا بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ پڑھتے ہیں, تو آپ کو کھانا بھی عبادت کے طور پہ لکھا گیا ہے. تو اس لیے میں مائنڈفل ہوں کہ میں کیا کھا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے اس کا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب ایک اللہ کا بندہ اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہے اور کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت راضی ہوتے ہیں. سوچیں اس چیز پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے, کھانا بھی ہم کھائیں ثواب بھی ہمیں ملے. اللہ تعالیٰ اتنے رحمان و رحیم ہے. تو پہلی چیز یہ مائنڈفل ایٹنگ کے اندر کیا کرنا پڑے گا آپ کو, سب سے پہلے نمبر 1 5 کام کرنے. نمبر 1, اسکرینس کو بند کرنا پڑے گا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ ٹی وی لگا ہوا ہے, ڈسٹریکشن ہے, یہاں پہ کچھ کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کھائے جا رہے ہیں, یہ جو ہے یہ مائنڈ لیس ایٹنگ ہو رہی ہے, یہ مائنڈفل نہیں, آپ اس پہ فوکس نہیں کر رہے. پھر دوسری چیز آرام سے کھائیں, یعنی پہلے تو اسکرینز وغیرہ سائڈ پہ کریں, نو ڈسٹریکشنز, جسٹ فوکس آن دا فوڈ. نمبر 2, آرام سے کھائیں, کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی آپ کی. نمبر 3, جب آپ مائنڈفلی کھائیں گے نا تو آپ کو ذائقہ بھی بہتر آئے گا. فوکس آن دا ٹیسٹ,
the smell, you will enjoy that same meal. اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے سرویز موجود ہیں کہ جو لوگ مائنڈفلی کھاتے ہیں وہ اپنا کھانا زیادہ انجوائے کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو مائنڈلیسلی کھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ فوکس کرتے ہو وہی چیز آپ کو زیادہ مزیدار لگ رہی ہوتی ہے. پھر نمبر 4 پہ شکر کرنا اللہ کا، شروع میں بھی کہ اللہ تو نے آج مجھے رزق، میرے ٹیبل پر رزق آ گیا، اور آخر میں بھی کہ اللہ الحمدللہ میں بہت راضی ہوں تجھ سے. ٹھیک ہے، تو چوتھے نمبر پر شکر ہے جب آپ مائنڈفلی کھانا کھاتے ہو. اور 5ویں نمبر پہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہو، اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہو، کوئی سکرینز پہ نہیں، آپس میں گپ شپ بھی لگ جاتی ہے، بات چیت بھی ہو جاتی ہے، یعنی 2 birds with 1 stone ہو جاتا ہے. ایک تو مائنڈفل ایٹنگ بھی ہے، ساتھ فیملی کے ساتھ بھی آپ بانڈنگ کر رہے ہیں، سوال جواب یعنی آپس میں ایک دوسرے کا حال پوچھنا، یہ ساری چیزیں جو مائنڈفل ایٹنگ میں آتی ہیں. اور اس کے بالکل اپوزٹ مائنڈ لیس ایٹنگ ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے، اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ جو مائنڈ لیس یا ڈسٹریکٹڈ ایٹنگ ہے، اس میں لوگ جو ہے وہ 10 سے لے کر 25% تک زیادہ کھا جاتے ہیں ان ٹرمز آف کیلریز. یعنی جتنی آپ کو ریکوائرڈ تھی اس سے 10 سے 25% زیادہ آپ کھا جاتے ہیں جب مائنڈ لیسلی کھا رہے ہوتے ہیں. اور جب مائنڈفل ہو کے کھاتے ہیں تو آپ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اب آخر میں ہم آتے ہیں جی، اپنی آپ نے خوراک مینیج کر لی، اور یہ ہمارے دل کے تزکیے کے لیے نا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ فل ہیں تو کیا تزکیہ کرنا ہے آپ نے اپنا؟ اگر پہلے آپ سے اپنا کھانا ہی کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ نے باقی چیزوں میں کیا کنٹرول کرنا ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ کے ساتھ کھانے کے ساتھ ساتھ ایک آتا ہے آپ کی ایکسرسائز، یعنی آپ کوئی نہ کوئی ورزش یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کریں. اس کی ڈھیروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، صحابہ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. لیکن بہرحال یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی انگیج بھی رکھنا چاہیے، چاہے ڈیلی کا ہاف این آور ہم تھوڑا کوئی ایکسرسائز کریں، جم جائیں، واک کریں، جاگ کریں، یا ہفتے میں 2-3 دن ہم کہیں جا کے کرکٹ وغیرہ یا کوئی ٹینس، اسکواش وغیرہ کچھ بھی کھیل لیتے ہیں، تو یہ بھی چیز انشاءاللہ چل سکتی ہے. ایک حدیث ہے طبرانی کی اور سنن النسائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے وہ باطل ہے سوائے 4 چیزوں کے. کوئی بھی کام جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے وہ باطل ہے سوائے 4 چیزوں کے. یعنی اس میں ہے ٹارگٹ شوٹنگ، گھڑ سواری کرنا، نمبر 3 اپنے ازواج کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اور نمبر 4 تیراکی کرنا یا سوئمنگ کرنا. یہ 4 چیزیں، اس کے علاوہ سب باطل ہے. اب میں سائڈ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ہم ایک ٹرپ لے کر گئے یہ ناران کاغان کے پہاڑوں میں، تو ہمارے میں خیال ہے کوئی 25 سے 30 نوجوان لڑکے تھے بٹوین دی ایجز آف اراؤنڈ 14 to 22 آپ کہہ لو 14 to 22 ایج گروپ کا ہمارے پاس 25 سے 30 لڑکے تھے. ان کو ہم لے کے گئے اور کچھ ہم ٹرینر ساتھ تھے، اور ایک ہمارے ساتھ ایک عالم دین بھی موجود تھے جو ماشاءاللہ بڑے سینئر اور بزرگ عالم دین تھے. اچھا، وہ عالم دین جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے جو سٹینس ہوتا ہے نا وہ اکثر اوقات ذرا سخت ہوتا ہے. اکثر چیزوں پہ ان کا سٹینس تھوڑا سخت ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے کہہ لیں دیہاتی آدمی ہیں. ماشاءاللہ بہت علم ہے قرآن و حدیث کا، اور زیادہ تر ان کا ٹائم مدرسے میں گزرا، بڑے ایک اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، مطلب بڑا ہی خوبصورت. اچھا، لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ ریئل لائف میں آئے تو کوئی چیزیں نا ان کا سٹینس ان کا سخت ہو جاتا ہے. اچھا، ہوا کیا کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ ہم لوگ نا کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں. تو شیخ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کرکٹ حرام ہے بیٹا، کرکٹ حرام ہے. تو وہ بچہ پینک کر گیا. میں ادھر موجود نہیں تھا، تو مجھے پھر اس نے آ کے بتایا کہ بھائی وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کرکٹ نہیں کھیل سکتے، حرام ہے. میں نے کہا بتانا نہیں، چپکے سے جا کے کھیل لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جو یہ حدیث ہے نا اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور جو کہ شیخ لے رہے ہیں یہ کم انٹرپریٹیشن ہے. یعنی یہ وہ انٹرپریٹیشن ہے جو کم اسکالرز اس کے اوپر آتے ہیں، کہ جہاں پہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ تمام کام کیا ہیں، باطل ہیں سوائے 4 چیزوں کے. اور 4 آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے انٹرٹین کرنا ہے اپنے آپ کو تو یا تو اپنی ازواج سے ٹائم سپینڈ کرو، یا تم جو ہے وہ ہارس رائڈنگ کرو، سوئمنگ کرو، ٹارگٹ شوٹنگ کرو، بس. اس کے علاوہ سب کچھ باطل. امام الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر باطل سے مراد یہ ہے کہ ان کاموں کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کوئی کام ہوگا اس کا ثواب نہیں ہے لیکن مباح ہے، پرمیسیبل ہے، کر سکتے ہو آپ. انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے علاوہ کچھ کام کرتے تھے. مثلاً ریسلنگ آپ کیا کرتے تھے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کرتے تھے، صحابہ کشتی کرتے تھے، آپس میں ریس لگاتے تھے، اور بھی دیگر قسم کی ان کی سپورٹس آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا جو ان 4 کے علاوہ ہے. تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہوتی باطل اور حرام ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں کر رہے ہیں یا صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے تھے. اور تو یہاں پہ اب اصل جو علماء جس کے اوپر اگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 کام ہے نا یہ وہ کام ہے جن کا ایکچولی ثواب ملتا ہے آپ کو. یعنی اگر آپ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ سوئمنگ کر رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، یعنی ڈو اٹ ایز این ایکٹ آف ورشپ.
کیونکہ یہ کون سے کام ہے جو آپ کو فزیکلی فٹ رکھتے ہیں اور آپ کی ٹریننگ کرتے ہیں. اگر کبھی اللہ نے چاہا تو جہاد ٹریننگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, ٹارگیٹ شوٹنگ آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, اس میں بھی آپ اپنے ورک لائف بیلنس کو مینیج کر رہے ہیں آپ, تو ساری چیزیں وہ خیر والی ہیں, اس میں اجر و ثواب ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی نیت تھوڑی سی چینج کر دیں, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قوی مومن زیادہ پسند ہے بنسبت ایک کمزور مومن کے, حالانکہ خیر تو دونوں میں. تو اگر آپ کوئی بھی اسپورٹ کھیلتے ہو اور نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے ایک قوی مومن بننا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو بی فزیکلی فٹ, میں اوپر والا ہاتھ بننا چاہتا ہوں, نیچے والا نہیں, میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں کبھی محتاج نہیں ہونا چاہتا کسی کا, میں فزیکلی فٹ اور ایکٹیو رہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بڑھاپے میں بھی نا خود سے چل پھر سکوں, جا سکوں, آ سکوں, کسی کا محتاج نہ ہوں. تو اس کے لیے مجھے آج انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. آج میں ایکسرسائز کیا کروں گا تو بڑھاپے میں بھی فٹ رہوں گا. آج اگر میں بیٹھ گیا بس پھر سوچیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی نا میرے ٹانگیں اور گھٹنے اور یہ اور وہ جواب دینا شروع کر دیں گے. تو انسان ایکٹیو رہتا ہے تو بہتر رہتا ہے, اور پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے آسانی کا معاملہ کر دیتا ہے, اور وہ ہمیشہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے, حالانکہ خیر سب میں. تو اس اعتبار سے اگر آپ جم بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جی میں نے تصویریں کھینچ کے انسٹاگرام پہ ڈالنی ہے اور اسنیپ چیٹ پہ ڈالنی ہے اور بتانا کہ یار میں کتنا فٹ ہوں, بلکہ نیت یہ ہے انما الاعمال بالنیات, نیت یہ ہے کہ میں یہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہوں, میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں, اور جب بھی اللہ کے دین کو میری ضرورت پڑے گی میں کہوں گا لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں یا اللہ. میں اس ٹائم پہ یعنی آپ امیجن کریں امام مہدی آ جاتے ہیں, امام مہدی آ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے, ہمیں تو پتہ چلتا ہے جی خراسان بھی اگر کی طرف ایک لشکر وہاں روانہ ہوگا, اگر تمہیں برف پر رینگ کر بھی جانا چاہے تو ان کے لشکر کو جوائن کرو. تو ابھی میں کہتا ہوں نہیں امام مہدی آئے جی مجھے ایسا کرنا کوئی 2-3 مہینے دیں, میں ذرا ٹریننگ شریننگ کر لوں, جم شم لگا لوں, تو آپ لوگ چلیں نا میں آتا ہوں. یہ کہیں گے امام مہدی کو آپ لوگ چلیں نہ پہنچیں ذرا میں آتا ہوں, بھی 2 مہینے دیں مجھے. تو وہ جو ٹریننگ کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے. اگر تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی تیار رکھیں ہر اعتبار سے, جب اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے. آخر میں اس ایکسیسونیس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک عادت بنا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ کھانے کا, جتنے میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں, اس کے مطابق بسم اللہ پڑھنا, آرام سے کھانا, بیٹھ کر کھانا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن کے جو روزے ہیں بیچ کے وہ رکھتے تھے, اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے ہر ہفتے. تو اگر کوئی بندہ کر سکے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنی آج کل ویسے بھی لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو نبی کا فاسٹنگ کا طریقہ ہے اس سے بہتر کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں جی فزیکلی فٹ رہنے کے لیے, ایکٹیو رہنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرے, تو نبی کے فاسٹنگ سے بہتر طریقہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پر کھانا شیئر کرنا, خود بھی کھائیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. پھر جہاں پہ آپ کھاتے ہیں, فار ایگزامپل کہیں بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے ضرور کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں کہ آپ نے کسی فینسی ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھایا. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ 10,000 روپیہ کھانے پہ خرچ کر سکتے ہیں تو شاید 1,000 روپیہ کسی فقراء اور مساکین کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ. اتنی تو استطاعت اللہ نے دی ہوگی آپ کو. تو خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں, اور خاص طور پہ فقراء مساکین کو ضرور کھلائیں. اس میں نبی کا خاص تلقین ہے کہ کھانا کھلانے کے اوپر جو ہے نا زیادہ سے زیادہ کام کیا کرو. اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اپنی آخرت کی فکر کریں, تو پھر آپ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. جان لیں اگر آپ نے یہ کھانے پینے کو زندگی سے مائنس کرنا شروع کر دیا, جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آج سے کوئی 7 سے 8 سال پہلے تمام یہ جو آپ کے KFC, میکڈونلڈس, پیزا ہٹ کا بوائکاٹ کیا تھا, بیکاز آئی نو اٹس جنک فوڈ, اٹس ایکچوئل جنک. اور کوک پیپسی کا بوائکاٹ, اور کوک پیپسی کے نام سے ملتے جلتے کوئی اور نام والا بھی آ جائے نا, مکہ کولا, قبلہ کولا وغیرہ, وہ بھی بوائکاٹ تھا, بیکاز اٹس دا سیم تھنگ. تو اس سے میں نے اپنے آپ کو بوائکاٹ کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں میری زندگی میں نہیں آئیں گی. اگر آپ اس پہ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں, 2 ڈاکیومنٹریز میں آپ کو جاتے جاتے ریکمینڈ کر دیتا ہوں. ایک ڈاکیومنٹری کا نام ہے سپر سائز می, جس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ انڈسٹری جو ہے نا وہ کیسے بیڑا غرق کر رہی ہے آپ کا, سپر سائز می, اور خاص طور پہ وہ میکڈونلڈس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں. دوسری ڈاکیومنٹری کا نام ہے فوڈ انکارپوریٹڈ, یا فوڈ انک INC. فوڈ انکارپوریٹڈ نام سے ڈاکیومنٹری ہے. یہ بھی آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ جو پوری گلوبل انڈسٹری ہے, جو فوڈ انڈسٹری ہے, وہ کس طرح سے ہمارے بچوں کو غلط قسم کی خوراکیں دے رہی ہے, جس سے ہارمونل مسئلے بھی ہو رہے ہیں, کیمیکل امبیلنسز بھی ہو رہے ہیں, ہزاروں مسئلے نکل رہے ہیں اس میں سے. وہ آپ جب آپ جائیں گے, پڑھیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے, پھر خود بھی ریسرچ کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی آپ کے لیے ہارمفل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ پاک, صاف اور طیب کھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اپنے فیورٹس میں سے چن لے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.